بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، موٹاپا اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ پاؤں میں درد ہو، بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کریں تو بغیر کسی ٹیک کے بیٹھا کریں، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، برس، چنبل وغیرہ۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں خون بڑھتا ہے۔ بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کیا کرو: رات کا کھانا کم کھایا کرو، ایکسرسائز کیا کرو، پانی کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے جلدی بوڑھے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو، پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لو، اس سے پیشاب بہتر ہوگا اور گردے بھی صاف ہو جائیں گے۔ آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی نہیں ہوگی۔ پانی کی شدت اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ الٹیاں یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر مزید بڑھ رہا ہے تو 1 گلاس پانی کا پی لو اور تیز خوشبو کو سونگھ لیا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں، جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہرکرواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہوں گے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روز دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیا کریں۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کو خوبصورت صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ رمضان میں افطار سے پہلے طاقتور دعائیں لازمی مانگیں: یا اللہ، ہمیں روزے اور عبادات کی طاقت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، ہمیں رمضان کے روزے اور عبادات کرنے کی
ہمت عطا فرما اور اپنی نعمت سے عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، رمضان میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہم پر رمضان میں اپنی برکت، رحمت اور نور عطا فرما۔ اے دونوں جہاں کے مالک، رمضان میں ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو تمام تر آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ رمضان میں ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو محفوظ رکھ، ہمیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کے پروردگار، ہمارے کبیرہ و گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں حلال رزق، پاکیزہ رزق عطا فرما اور اس میں برکت دے، یہاں تک کہ پورے سال ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پریشانیوں کو دور کر اور رزق میں برکت دے، ہمارے روزے اور قیام کو قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے لیے رمضان میں برکت عطا فرمانا اور اپنی رحمت کے سبب کامیاب لوگوں میں شامل کرنا، برائی سے بچانا۔ اس بابرکت مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور دل کو پاک کر دے، برے کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو لیلۃ القدر کو پا لیں اور جن کے لیے رحمت اور مغفرت لکھی جائے۔ یا اللہ پاک، رمضان میں ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمانا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کر دے، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ اے میرے رب، میرے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرمانا، اس میں برکت دے، ہر برائی سے محفوظ فرما، آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل کر اور ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں تیرے دین، تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، تندرستی، زندگی، شفا عطا فرما، نور اور رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ میرے والدین کو کامیابیوں سے نوازنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک فرما بردار والدین کا مدعی بنانا، ان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرمانا، آخرت میں بلائی عطا کرنا اور جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو ہمارے لیے خالص بنا دے، ہماری نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کر دے اور اس مبارک مہینے میں گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری سحری اور افطاری میں برکت عطا فرما اور انہیں اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر، رمضان میں مجھے مخلص اور متقی لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیری رضا حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین پر رحم فرما، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اے اللہ ہمیں کرب کے عذاب اور اس کے فتنوں اور اندھیروں سے بچانا۔ اے رحمان و رحیم، ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے رب العرش العظیم، قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، غم کا مداوا اور دکھوں کا علاج بنا اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور شکر گزار بندوں میں شامل کرنا۔ یا رب کریم ہمارے رمضان کے روزے قبول کرنا۔ اے پروردگار ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، ہمارے ایمان، یقین اور تجھ پر بھروسے میں اضافہ فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے محبوب لوگوں میں شامل کر دے۔
ہمیں ان کی جماعت اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خالق الکائنات، ہمیں ایمان کی حالت میں وفات دے اور ہمارا خاتمہ بلائی پر ہو، یا مجھے قرآن والوں میں شامل کر جو تیرے خاص اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔